بالقاسم محمد اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد میرے محترم سامعین، سورہ فاتحہ شریف نماز واجب ہے، اور جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کم از کم فاتحہ شریف یاد کر کے کسی فاتحہ خانی کی ضرور فاتحہ پڑھتا ہے۔ تقریباً ساری دنیا میں سورہ فاتحہ یاد ہے، اور سورہ فاتحہ میں ایک دعا ہے جڑی اہل سنت بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، اور دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ درکار ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی سیدھا رستہ ہے جہاں طلبگار پوری دنیا دا مسلمان وہ نماز کھلو کے اقرار کرتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جڑی اللہ نے خود تعلیم کی تھی، خود اللہ فرماتے ہیں میرے کو اس طرح دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تے مدد ساڑی اے کر کے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ، ہمیں سیدھا راہ دے دے۔ میرے محترم سامعین، منگن والا بندہ ہے تے عطا کرنے والا اللہ ہے۔ بندہ رستہ منگ رہا ہے، عطا اللہ نے کرنا۔ اللہ کم کرنے چ کسی دا محتاج نہیں، اللہ پیغام بھیجنے چ بھی کسی دا محتاج نہیں، اس اپنے نظام دے مطابق حضرت جبرائیل نے رکھے ہیں۔ اللہ روح قبض کرنے میں کسی دا محتاج نہیں، اس اپنے نظام دے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے رکھے۔ اللہ چاہے تے حکم نال ہر شے کر سکتا ہے، کن فیکون، جدو اللہ دا ہو جا تو پھر شے ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، جڑا بندہ نماز وچ کھلو کے آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وہ تو تصور وچ کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت بھی اللہ دی ہے تے مدد بھی اللہ کو منگی۔ مدد کی منگی؟ مدد منگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ ہوں اللہ نے دعا تعلیم کی تھی، میں نہیں پتا کہ گل تے بندے دی اللہ نہ ہو رہی سی کہ میں نے سیدھا رستہ دے دے۔ میرے نزدیک قبلہ سوچ لینا، کسی کو پوچھ لینا، دل تے دماغ دا ٹھیک ہو جانا صراط مستقیم۔ جس بندے دا دل تے دماغ دوویں ٹھیک ہو جان، سمجھو صراط مستقیم تے۔ کئی باری بندے دا کسی کام تے دل کرتا ہے، وہ دل دی وجہ تو جوتیاں کھا لیتا ہے، اس واسطے کہ دل تے یہ بھی کرتا ہے کہ ٹرالی پیچھوں گنا کھچ کے چوب لے، وہ جب ٹرالی پیچھوں گنا کھچتا ہے وہ دل ہی کرتا ہوں نا۔ بڑا کی خیال ہے یار جڑا لنگ دیا خربوزہ دی پیالی چوں خربوزہ چوری توڑ کے کھاندا ہے، وہ دل ہی کرتا ہوں نا بھی میں کھاؤں۔ وہ دل دی وجہ تو بندے غلطی کرتے ہیں، لیکن جدو پھڑ کرتا ہے نا کوئی چور، کدی کسی بزرگ نہیں آکھیا یہ دل تے 10-12 جتیاں مارو۔ تواڈے علاقے دا مجھے پتا، ساڈے علاقے چ کدی نہیں کسی آکھیا دل تے جتیاں مارو، یہ دل کرتا سی، جیڑا آندا وہ سر چ جتیاں مارو، سر جتیاں مارو۔ مطلب اس دل کو کام لیا، دماغ کو کام نہیں لیا۔ یہ دماغ تو 2-4 جتیاں مارو تو دماغ ٹھیک ہو جائے۔ یہ مطلب دل تے دماغ دوویں ٹھیک ہو جان تے صراط مستقیم ہے۔ جدا دل بھی ٹھیک ہوئے تے دماغ بھی ٹھیک ہوئے، قبلہ او صراط مستقیم تے رہے۔ میرا مجمع ایک باری میرے نال تعاون کرے کہ اگر اللہ بندے دا دل ٹھیک کرنا چاہے، دماغ ٹھیک کرنا چاہے، تے اللہ نے کدھروں اوزار لے آنے پینے، اللہ نے کسی آپریشن تھیٹر چ کرنا پینا، کچھ بھی نہ، کون فیکون۔ وہ جی نوجوان بھی نال مل گئے۔ اللہ جدوں آندا ہے نا میں ارادہ کراں تے میں آنا ہو جا تے وہ ہو جاتا ہے۔ ہوں بندہ نماز کھلو کے پہ آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ارادہ کرے کہ میں دل بھی ٹھیک کرنا ہے، ارادہ کرے تو ہو گیا، ارادہ کرے میں دماغ ٹھیک کراں تو ارادہ کرے تو ہو گیا، بس ہو گیا۔ اللہ نے کوئی محتاج نہیں کہ اللہ نے وہ لٹانا پینا ہے، وہ منہ بننا پینا ہے، وہ ٹیکا لانا پینا ہے، نہیں، کن فیکون۔ مینوں عالم اسلام جواب دے جدو اللہ خود کرتا ہے تو اللہ کل شیء قدیر ہے،
یہ کیوں اللہ کہا کہ اگو اے بھی آکھو صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہو، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو انعام یافتہ ہیں۔ یہ مطلب ہے اس نماز دے وچ اساں گل تے اللہ نال کیتی سی، آ جڑے بندے آندے نے جدو ایاک نعبد و ایاک نستعین تساں آکھدے ہیں تے پھر لوگاں کولوں مدد کیوں منگدے ہو، وچ لوگاں نو کیوں پاندے ہو؟ گل تے میں اللہ نال کیتی سی، نماز وچ کھلو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تیری عبادت پہ کرنا، تیرے مدد پہ منگنا، میں نو سیدھا راہ دکھا دے۔ اگو اللہ آندہ آخ صراط الذین، مجھے ان لوگوں کا راستہ دے، ان لوگوں کا راستہ دے، ان لوگوں کا راستہ۔ میرا خیال ہے مولوی دے بوے کے جا کے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھنا چاہیے ہے اے لوگ وچ اساں پائے نے کہ اللہ آپ پائے؟ سبحان اللہ یار، سیدھا رستہ تے اللہ کولوں پہ منگدے سا، سیدھا رستہ تے اللہ کولوں پہ منگدے سا۔ آج جڑے صراط الذین نے وہ لوگ کون؟ کوئی ہے نہیں لوگ وہ جنہاں دا راستہ پہ مانگنے کوئی لوگ ہے نہیں کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ نے کوئی جنہاں تے اللہ دیا نعمتاں نازل ہو، انہاں دا سانو رستہ چاہیے۔ میں کہ اللہ لوگ کیوں وچ پائے؟ اللہ فرمایا میں سامنے نہیں ہونا، لوگ سامنے ہونے۔ کچھ لوگ نے جڑے سامنے ہوں گے وہ تے رستہ بنان گے، انہاں دا بولنا بھی صراط مستقیم ہے، انہاں دا اٹھنا بھی صراط مستقیم ہے، انہاں دا لیٹنا بھی صراط مستقیم ہے، انہاں دا مسکرانا صراط مستقیم ہے، انہاں دا رونا صراط مستقیم ہے، انہاں دا فعل صراط مستقیم ہے، انہاں دا قول صراط مستقیم ہے، انہاں دا عمل صراط مستقیم ہے۔ میں کہا وہ بندے کون نے؟ فرمایا جنہاں تے میرے انعام نازل ہوئے۔ میں حیران ہو گیا، میں کہا اللہ نعمتاں تے میرے تے بھی ہے نہیں، تواڈے تے نعمتاں کوئی نہیں؟ آڑی پکی سڑک تواڈے پنڈ آوندی ہے، یہ بھی نعمت۔ آڑیاں مجھا بدیاں نہیں تواڈیاں، یہ نعمت نہیں؟ انہاں دا دودھ نعمت نہیں؟ اب پتر نعمت نہیں تے پتراں واسطے والدین نعمت نہیں؟ میں کیڑی کیڑی نعمت گنا؟ میں پیا نا جدو فبأي آلاء ربكما تكذبان تسی پڑھتے ہو کسے ختم تے لوکاں دا پونیاں تے دھیان ہوندا بے نعمت کتھے کتھے۔ جدو ٹی وی تے آندا فبأي آلاء ربكما تكذبان تے نال سیب بہاندے نے، پھر انار بکھاندے نے، پھر کھجور بکھاندے نے۔ دیکھو نا نعمتاں ہے نا، یہ اللہ دی نعمتاں ساڈے تے ہے نہیں کہ نہیں؟ تواڈی خیر وجی ہے نے، مہربانی۔ ہن کھان والیاں نعمتاں چھڈیے، ہن او نعمتاں پڑھیے جنہاں نو اللہ تسلیم کرانا چاہندا۔ کھان والیاں نعمتاں اور نے تے منن والیاں نعمتاں اور نے۔ وہ منن والیاں بھی دو نعمتاں میں پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو، اور کرو کیا؟ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ میں کہ اللہ کیڑی؟ فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن ہوا کرتے تھے، جس نے دشمنی چھڑا کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، وہ محمد ہی تو میری نعمت ہے۔ سبحان اللہ، وہ رسول خدا ہی تو میری نعمت ہے۔ اور پھر ایک اور نعمت یہ بھی کسی نے یاد نہ آئی تو پھر میں یاد کرا دیاں گا، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری بھی نعمت میں قرآن چو پڑھ رہا ہوں، مولا جی تمہیں آباد و شاد رکھے، مولا رزق کے خیر چ اضافہ فرمائے۔ تمہیں یاد ویسے آ گئی ہوگی جی، اگر آیت پڑھا تو یاد نہ آئی تو یاد کر لینا، ایک باری زور دے گے دماغ تے تو یاد آ جائے گی، کیونکہ روز تھی سن دے ہو۔ ایک موقع ایسا آیا جدو اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لوگوں آج دین بھی مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں بھی پوری ہو گئی۔ کیڑا موقع جی؟ جدو حیدر کرار دے سر تے پگ اپنی بن کے پیغمبر نے ولایت علی دا اعلان کیتا، حضور دی مولائیت دا اعلان کیتا، اللہ فرمایا دین بھی مکمل آج ہوئے تے نعمتاں بھی پوریاں۔ لو جی میرے لو دیکھو جی، نعمتاں شروع ہوئیاں نے محمد دی نبوت تو مکیاں نے علی دی ولایت۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ مصطفیٰ دی نبوت جیسی نعمت بھی سانو مل چکی ہے، مل چکی ہے، تے علی دی ولایت جیسی نعمت بھی مل چکی ہے، تے کھان والیاں ساری نعمتاں۔ شکریہ، مہربانی۔ جنہیں ساگ پیدا کیتا ہے نا اللہ نے، انہیں نال مکھن بھی پیدا کیتا ہے، ورنہ پٹھے ہی پہ کھانے سن۔ یہ گل مکئی بھی انہیں پیدا کی تھی،
الحمدللہ تھوڑا زرخیز علاقہ ہے، یہ کھانا یا نعمت بھی ہے. اب مچھی چو بو ہی نہیں سی جانی جی اللہ جوائن پیدا نہ کر کنے کھا سکتی سی. دیکھو نا اللہ کیسے مسالے نال پیدا کیتے ہیں. تھوڑا جا گوشت چ سمیل آتی ہوئے نا تو لوگ آتے ہیں یہ کنے پکایا پرا لے جاؤ اوویں دی اوویں وچوں حماق پئی آتی. یہ مطلب صحیح بھنیا جائے تو پھر چنگا پکتا نا. اللہ نے اس نعمت نو لوگوں کو کھوان واسطے زیرہ پیدا کیتا. اللہ پاک نے گنڈے پیدا کیتے کادے واسطے پن پن کے بندے کھان. جہے میرے منہ والوں پہ کچا کھاندے ہو تسی پن کے کھاندے ہو نا. ایک تو میں دسنا آ جڑے پن پن کے پہ کھاندے ہو نا گوشت نو گھیو تے گنڈے پا کے تے ادرک پا کے اے جنے پن پن کے پہ کھاندے ہو نا جے اللہ دے نانا آنکھیں لگے اللہ بھی پن پن کے ویکھنا جیسا. آگے دوزخ دی بھی بتھیری ہے. اس اللہ کو ڈر جانا چاہیے جنہیں انیاں نعمتیں دیتی ہیں انہوں سجدہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ بھی ہو اس کھان والی نعمت دیتی ہے سانو، اس منن والی نعمت دیتی ہے سانو. کھان والی نعمتوں کا بھی شمار کوئی نہیں. تے مصطفیٰ دی نبوت جیسی نعمت تے پھر علی دی ولایت جیسی نعمت. میں کہ اللہ وہ نعمتیں تے ساڈے تے بھی ہے نے. آ بندے بکھرے کون نے جڑے نماز پہ پوچھنے ہیں انعمتا علیہم انہاں لوگاں دا رستہ سانو دے جنہاں تے تیریاں نعمتاں نازل ہوئیں. اللہ فرماندا ہے تواڈے تے بھی بہت نعمتاں نے لیکن وہ تواڈے جیسے نہیں تسی انہاں جیسے نے. میں کیوں اللہ فرماندا انہاں دو صفتاں نے وہ دو صفتاں سنو تو میں مجلس مکمل کر دینا. اسی انہاں جیسے نہیں وہ ساڈے جیسے نہیں. انہاں رستہ بنانا ہے اساں اوتے ٹرنا ہے. انہاں رستہ بنانا ہے اساں اوتے ٹرنا ہے. جڑا بندہ پہلی بار ایتھے آنا چاہے نا چک نمبر 487 وہ 7واں میل آئے گا تے گا آئے گا. جڑا 7ویں میل تے نہ آئے گا کتے آئے گا. یہ مطلب ہے پہلی بار آئے گا انہوں کسی کو پوچھنا پائے گا انہوں کسی کو پوچھنا پائے گا انہوں کسی کو پوچھنا پائے گا کہ پورے والے تو وہ سڑک کیڑی ہے جتے 7واں میل آتا ہے. 7ویں میل تو پرتنا تے اگے کنے کلومیٹر ہے کنے چک لگنے تے اگے چک آنا ہے پوچھ کے ہی آنا ہے. اور جنہیں پہلی بار آنا پوچھ کے ہی آنا ہے. پوچھیا نہ جائے رستہ تے 487 چ نہیں آیا جاندہ تو جنت ٹریا بغیر پوچھنے. بہت شکریہ میرے عزیز دوستو. کوئی راہ بخان والے ہاتھی ہے نہیں. آج یہ بھی فیصلہ اس مجلس سے انشاءاللہ ہو جائے گا. نوجوان کافی بیٹھے نے جڑا لوگ آتے ہیں انہوں نہیں منتے انہوں نہیں منتے تے انہوں نہیں منتے. پہلی گل تے وے جیڑی شے ہوے انہوں نہ منن والی گل ہی کوئی. جیڑی شے ہوے انہوں نہ منن والی گل نہیں. جڑا بندہ ساری زندگی بورے والا نہیں آیا وہ آکھے بورے والا ہے ہی نہیں. یہ بھی تے چوڑ ہی اس مارنی ہے تو صحیح نا ہے کہ نہیں ہے نا. بورے والا ہے نا یار نہیں آتا تو نہ آوے لیکن ہے تو صحیح نا. یہ گل کوئی نہیں فلانا انہوں نہیں مانتا انہوں نہیں مانتا. جڑا ہے انہوں مننا تو پینا نا. اچھا تسی یہ گل دسو جن نے اگ جلائی سی حضرت ابراہیم نو جلان واسطے وہ نمرود ہے سی کہ نہیں؟ من گیا انہوں ہے سی کہ نہیں ہے سی؟ مننے ہو کہ نہیں مننے ہو تو پھر نمرود نو مندے ہو نا. چلو ہونا جو مننے ہو میں پہنا نمرود ایسی کہ نہیں سی ہے سی مننے ہونا ہے سی نہیں. رام نہ گل کر لو کوئی سوچ کے کر. حضرت ابراہیم ہے سن کے نہیں ہے سن مننے ہونا من. نمرود ہے سی کہ نہیں ہے سی مننے ہونا ہے سی وہ آدھر نہیں. اگوں میں کھے پڑھنا ہے اگوں تھی گالی سیدھی نہیں پہ کرتے. اچھا نمرود ہے ہی کوئی نہیں سی تے آگ کہڑے کنجر نے بالی سی. بندے گل کے میں نہیں پہ کرتے. ایک باری پھر میں نا ابراہیم علیہ السلام ہے سن کے نہیں ہے سن. شکریہ. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے نے کہ نہیں توڑے نے. کسی نو تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نمرود انہوں دا سربراہ سی انہیں اگ بالی ہے کہ ابراہیم نو جلا کے وچ ساڑ کے قتل کر دیے. پھر وہ ہے سی نا نمرود ہے سی نا ہے سی. ہونا کوئی نہیں سی ہے سی من گیا ہونا ہے سی تو پھر من گیا ہونا ہے سی تو پھر من گیا ہونا. یہ مطلب ہے ابراہیم نو بھی منتے ہو تو نمرود نو بھی منتے ہو. میں مننا جی ابراہیم نو بھی مننا ہے سی
نمرود نو بھی مننا وہ ہے سی ہوں اصلی گل کی ہے اصلی گل ہے اسی نمرود نو مننے انہوں ہادی نہیں منتے وہ یار نمرود ہے سی لیکن اسی ہادی ابراہیم نو مننے وہ دے وجود تو انکار نہیں ہو سکتا مرحب ہے سی کہ نہیں آنکھوں نہیں سی نہیں سی تے مولا علی کنو ماریا سی ہے سی نا انہیں مولا علی نو ویکھیا سی کہ نہیں ویکھیا سی تے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے پھر مرحب عابد ہی ہویا نا چلو میں بیان آؤ مرحب انا سی اور تو انہوں کسی یار جیڑی مرحب دے متعلق تو سا جنہی کو طریق سنی ہے انہی کو تو میرے نہ بولو کہ مرحب انا سی نہیں سی لولا سی لنگڑا سی جگہ پہلا بڑا جوان سی تے حضرت علی نے اس ویکھیا سی کہ نہیں لڑن جو آیا سی تو ویکھیا تے ایسی نا اچھا تے علی تک منہ ویکھنا عبادت ہے یہ دا مطلب مرحب عبادت کی تھی حضرت علی نے عابد نو مارے ہیں نہیں جی سبحان اللہ اے قرآن ہے انہوں ویکھنا عبادت ہے کعبے نو ویکھنا عبادت ہے وہ جڑے کعبہ ٹہان آئے سن اننے سن وہ یار جڑے ہاتھیاں دے بے کے کعبہ ٹہان آئے سن اننے تو نہیں سن نا آخر ٹہان آئے سن تیسلا سن پہ آ کعبہ ہے انہاں دی عبادت نہیں انہاں دی عبادت نہیں جڑا قرآن نو جلان دی نیت نال ویکھے گا او دی بھی عبادت نہیں قرآن نو ویکھنا او دے واسطے عبادت ہے جڑا انہوں کتاب اللہ سمجھ کے ویکھے بیت اللہ نو ویکھنا او دے واسطے عبادت ہے جڑا انہوں بیت اللہ سمجھ کے ویکھے علی نو ویکھنا او دے واسطے عبادت ہے جڑا علی اور ولی اللہ سمجھ کے ویکھے ہر بندے واسطے عبادت شکریہ بہت شکریہ مہربانی نوجوانوں اچھا میں پھر اتھے آ رہا اسی رستہ پہ مانگنے ہیں کدھا صراط اللہ سینہ جنہوں فاتحہ ہوں گی وہ پڑھے اوہ اللہ دے بندے ہو فاتحہ صرف میتاں سے نہیں پڑھی تھی یہ نماز جی پڑھی جاندی صراط اللہ سینہ انعمت علیہم اللہ سانو انہاں لوگاں دا رستہ دے جنہاں تے تیریاں نعمتاں تے جنہاں تے تیرے انعام ہوئے یہ مطلب ہے قرآن جو ثابت ہو گیا پھر ہادی انہوں مننا ہے جدے تے اللہ دے انعام ہو ہادی انہوں مننا ہے جدے تے اللہ دیا نعمتاں ہو اللہ دیا نعمتاں ساڑھے تے بھی ہے نے اگے جڑیاں دو گلاں نے نا وہ ساڑھے چ کوئی نہیں وہ نچ نے اینی ساری گل ہے اینا سارا مذہب ہے اینا سارا دین ہے انہیں پتہ لگ جاندہ ہے اونوں مننے ہاں اونوں کیوں نہیں مندے اونوں مننے ہاں اونوں کیوں نہیں مندے اسی سارے جان نو مننے ہاں سارے جان نو ہادی نہیں مندے سبحان اللہ بہت شکریہ قبلہ وہ نام مننے والی تو گل ہی کوئی نہیں نام مننے والی گل کوئی نہیں لیکن اسی ساری دنیا نو ہادی ہادی کنو مننا ہے صاحب انعام نو ہادی کنو مننا ہے صاحب نعمت نو صاحب نعمتوں کون نے انہوں نے دو نشانیاں اللہ دسیاں نے لو جناب سن لو تو میں نے اجازت دے دیو مغرب تو پہلے مجلس تمام ہونی ہے اور حضرت امام میرا جعفر صادق علیہ السلام دا تابوت مبارک بھی جنازہ مبارک دی شبیہ بھی اساں رکھنی ہے تو سب توجہ رکھنی ہے اے قرآن ہے اللہ فرماندا ہے وہ ہے کون جو ہادی ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم ہے تو اسی سوچو تو آٹے چے صفتہ ہے نا میں کہا کیڑی کیڑی اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم وہ ہے جن پر ہم کبھی غصے نہیں ہوتے سبحان اللہ وہ ہے جن پر ہم کبھی غضبناک نہیں ہوتے اللہ ان پر کبھی غصے نہیں ہوتا اللہ کبھی ان پر ناراض اللہ کبھی ان پر غضبناک نہیں ہوتا کیوں اللہ فرماتا ہے وَلَزَّالِّينَ جب وہ گمراہ ہی نہیں ہوتے ہم غصے کیوں ہوں گے سبحان اللہ آگے بہت شکریہ کتنا مہربانی یہ مطلب انہیں دو صفتاں نے کیڑی کیڑی ایک تے وہ کدی گمراہ نہیں ہوئے دوسرا انہاں تے اللہ کدی ناراض نہیں ہویا اے جنہیں مومنین بیٹھے صلوات پڑھو نا ایک باری ذرا جاگ کے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ہون ساڑھے دے اللہ راضی ہے کہ نہیں اور درود پڑھیا محمد وآل محمد اللہ راضی ہے نا تے غضب نہ کو نالی کڑی کر لے آئی تو اٹھ کے کسی دی جوتی پا کے ٹر جاؤ اللہ ناراض ہو جائے اور درود پڑھیا تے اللہ راضی ہے نا
جاندے ہیں کہ جب بندہ کہے دی جُتی پا کے ٹر جائے نویں تے اپنی پرانی لا جائے او دے تے اللہ راضی ہے نہیں، ایویں ہی اللہ ناراض ہو جاندا ہے۔ جدوں اللہ دی مرضی دے خلاف کام کریے نا ادوں اللہ ناراض ہو جاندا ہے، اتوں غضبناک ہو جاندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن دے مطابق ہادی انہوں مننا ہے جنہیں پوری زندگی وہ کام ہی نہ کیتا ہوئے جدے تے اللہ ناراض ہو۔ سبحان اللہ، اس کام ہی ایسا نہ کیتا ہوئے کہ اللہ غضبناک ہو جائے۔ یہ دا مطلب ہے مننا انہوں ہے جیڑا نہ کدی گمراہ ہویا ہے نہ ادھے تے کدی اللہ ناراض ہویا ہے۔ جڑے بندے نو وہم لگ گیا شیعہ نہیں مندے، میں تیرے سامنے کھلوتا نا ادھر قرآن تے وضو کر کے ہاتھ رکھ، ادھر میں ہاتھ رکھنا، تو مناندا جا میں مندا جانا، تو منوا میں نہ مننا تے پھر میرے تے اللہ دی لعنت ہے۔ پر منوائی ہو جس زندگی چ غلطی نہ کیتی ہو۔ کمال ہے جڑا نہ کبھی گمراہ ہویا ہوئے تے نہ ادھے تے اللہ ناراض ہے۔ منوا جو زندگی میں گمراہ نہ ہوا ہو اور جس پر کبھی اللہ ناراض نہ ہوا ہو، مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں۔ ساڈا دعویٰ ہے ساڈے کول 14 ایسے نے جنہاں تے نہ اللہ کدی ناراض ہویا نہ اللہ انہاں تے غضبناک ہویا، کیونکہ وہ پوری حیات مبارکہ اللہ دی رضا دے مطابق گزارتے تے رہ گئی دوجی دنیا تے دوجی دنیا اس طرح ہی ہیں جویں اسی ہیں، ساڈے کول بھی وعدہ کاٹا ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ، انہاں کول بھی وعدے کاٹے ہوگا۔ اتھوں 2 آیتاں پڑھنا، پہلی آیت مجیدہ پڑھن لگا میں جدے چ اللہ دسیا میں کنہ کنہ لوگاں تے غضبناک ہاں، تساں سن لیا تے انشاءاللہ آرام آ جائے گا پہ ہادی کنو مننا۔ اللہ فرماندہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ سورہ مبارکہ فتح آیت دا نمبر 6 خالق کائنات فرماندے ہیں وہ منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں، منافق مرد منافق عورتیں اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں۔ اگر جا کے اللہ فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان پہ اللہ غضبنا، ان پہ اللہ غضبنا۔ تواڈے کی لگدے نے وہ مشرک تے منافق؟ تسی کیوں پریشان ہو گئے؟ اللہ فرماتا ہے عذاب بھی انہوں دیاں گا تے انہاں تے میں غضبناک ہاں۔ یہ دا مطلب ہے جنہاں تے اللہ غضبناک ہے قرآن دے مطابق وہ مشرک بھی نہیں، تھوڑے ہی بول دیو پہ منافق، مشرک تے بھی اللہ غضبناک ہے تے منافق تے بھی اللہ غضبناک ہے۔ اللہ دے حکم نال ساڈے وچ کوئی کمزوری نکلے گی، ساڈیاں ہاتھیاں چ کوئی کمزوری نہیں۔ دیکھو اسی انسان غلطی بھی کر سکنے ہاں، گناہگار بھی ہو سکنے ہاں، لیکن الحمدللہ یہ 2 غلطیاں نے، ایک تے شرک نہیں ہونا چاہیے، ایک منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا بندہ زندگی چ شرک کر گیا ہے وہ بھی ہادی نہیں ہو سکتا، تے جڑا منافقت کرتا ہے وہ بھی ہادی بہت شکریہ نہیں ہو سکتا۔ ہن مشرک تے میں بحث تاں نہیں کرتا کہ مشرک پھڑکت ہے، بہت چھیتی پھڑکت، مشرک منافق چھیتی پھڑیا نہیں جاتا۔ جڑا اللہ نو چھڑ کے کسی اور دی بات کرے گا، سورج نو پوجے گا، چاند نو پوجے گا، سپ نو پوجے گا، بت نو پوجے گا، ادھر ادھر ہوئے گا، مشرک پھڑکتا۔ یہ جڑا منافق ہے یہ پھڑیا جاتا نہیں۔ وہ منافق جدو نبی دے دور چ نہیں سی پھڑے جاندے، ایڈی چھتی اسی کیویں پھڑ لیں گے؟ میرے عزیزو پیغمبر نو ویسے پتہ ہوندا سی اللہ دے دتے علم دے مطابق کہ منافق کتے کتے کھلوتے ہیں۔ ایک باری نبی نماز میں پڑھاندے سن تے پچھلی 7ویں لائن چ نا جی جماعت ہوندی ہے یہ پیچھے آخری قطار چ اوتھے کوئی منافق شرارتاں کرتے سن، وہ کہڑے نماز پڑھن آئے سن ایویں شو ہی پہ کرتے سن۔ پیغمبر نماز پڑھا کے سدھے پچھوں نکلے تو انہوں نے آخری صف جا کے کی کرتے سو جدو میں نماز میں پڑھاتا سا؟ وہ آدھے ساری گل پوری سن لیا جی۔ نبی فرمایا دسو، کہنے لگے تسی تو اتنے نماز پہ پڑھاتے سو، تانوں کنے دسیا سی شرارتاں کرتے سا؟ فرمایا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، نبوت جتنا آگے دیکھتی ہے اتنا پیچھے دیکھتی ہے۔ بہت شکریہ مولا تعالیٰ، بہت شکریہ جی، نہایت مہربانی۔ نبوت جتنا آگے دیکھتی ہے اتنا نبوت پیچھے دیکھتی ہے۔ میں اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہوں، تمہارے باطن سے بھی واقف ہوں۔ نبی کو صاحب لگ جاندہ سی کہ منافق
بلکہ جنہ منافقہ نے رات کو حملہ کیتا سی تو انہوں پتا ہے غزوہ تبوک تو واپسی تے منافقہ حملہ کر دیتا سی نبی نو قتل کرنا چاہتے سن اے واحد جنگ ہے جتے حضرت علی نال نہیں سن گئے انہاں صاحب نے علی نال نہیں تے اج نبی دا کام تمام کر دیتا جائے انہاں پھر وہ پہاڑی تے چھپ کے بیٹھے سن وہ اللہ نے اتوں بیٹری ماری سارے پھڑ کے وہ بدل بنے سن تے چھپ کے بیٹھے سن حضرت حذیفہ یمانی تے ہمارے یاسر نبی دے نال سن یار سارا تانوں واقعہ یاد ہے اللہ نے اتروں بیٹری ماری بیٹری تو مرا دے کہ آسمانی بجلی چمکی وہ حضرت حذیفہ نے بندیاں دے منہ ویکھ لے تو انہاں آکھیا تے انہاں کو مداسے مارے سن بندیاں نے اس طریقے نال انہیں آکھیا یا رسول اللہ بندے حضور نے فرمایا تو چپ کر ایک للکارے دی مار نہیں انہاں نوں میں پرانا جاننا مودودی صاحب فرماندے نے حضرت نے بڑک ماری حضرت نے للکارا ماریا ساڑھے علاقے سے للکارا ہوندہ ہے ہنا بھائی جائے نا ہے نا وہ یارہ جڑ للکارا ہوندہ ہے پتہ نہیں میں پنجاب ہی کھلوتا ہوں سندھ دے للکارے دا میں نہیں پتا تے نہ میں پٹھانے دا للکارے پٹھان کی کر دے اسی جو للکارا مارنے ہنا بھائی پتہ لگ جائے گا بیکھی جائے گی آپ پھڑی جانے نہ پائے پیغمبر نے للکارا لکھے تفہیم القرآن پیغمبر نے للکارا ماریا بندے نس گئے آخر ناسی جانا سنے جیڑا علی دا للکارا نہیں سن برداشت کر سکتے محمد دی للکار برداشت کر قبلہ مہربانی جدو یہ بندے نسے نے تو رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ بندے سجانے نہیں او سکھا یا رسول اللہ بندے نہیں میں سجان سکیا بندیاں نے نا مداسے مارے سن ہن ایتھے بھی ہوے تے پاک ہو گئے انیاں کھن کیویں او زمانہ ایسا سی کیڑے کیمرے لگے سن او سکھا یا رسول اللہ سواد بڑا حضرت حذیفہ تھا حضرت حذیفہ فرماندے رہے یا رسول اللہ میں بندے نہیں سجان سکیا ڈاچیاں میں سجان لئیاں نے کدی سبحان اللہ اس ماحول دے مطابق سمجھو کہ گڈیاں دے نمبر لکھ لین کدی کدی ڈاچی سی چونکہ جنگ چ سواری بندے اپنی استعمال کرتے سن جڑی گجائی ہوتی سی سکھائی ہوتی سی بیگانی سواری استعمال نہیں سن کرتے انہاں کہ جے تے سواریاں یا رسول اللہ انہاں دیاں اپنیاں سن تے پھر میں ڈاچیاں سجان لئیاں جے کدی کدی کیونکہ مداسے بندیاں مارے سن ڈاچیاں تے ظلم مارے ڈاچیاں ماسک لائے سن وہ یا ڈاچیاں تے منہ تے ننگے سن خیر ہو ہاں جی جی لو جی وہ سواریاں پہچان گئے حضور نے فرمایا حذیفہ تینوں ایک گل دساں تو ڈاچیاں جی میں سجانیاں نے میں بندے سجان لے 12 منافق میں آپ سجانے نے دساں کیڑا کیڑا سی وہ کہنے لگے دسو حضور نے 12 منافقاں دے نام دسے یہ دا مطلب نبی جان دے سانا منافقاں بھائی پیغمبر نے 12 منافقاں دے نام دسے تے نال حضرت حذیفہ نو آکھیا حذیفہ تو امین رسول بن کے اگوں نہیں کسی نے دسا ہو سکے ٹھیک انہاں کو دسے نہیں کیونکہ وہ امین رسول سن اس واسطے مینوں ہی نہیں پتا جدو نبی نے منع کیتا ہے کہ اگوں دسنا کسی نو نہیں انہاں کسی نے دسے بھی نہیں انہاں کسی نے دسے نہیں اس واسطے مینوں ہی نہیں پتا مینوں کو پوچھے گا مینوں کی پتا کون نے البتہ پیغمبر نے منع کر دیتا ایڑی نا کنز الایمان او دے وچ ایک جملہ لکھیا ہے باریکی نال سننا جی سارے دن دی مجلس ہو چکی ہے تھکاوٹ تو ہو سکتی ہے لیکن نہیں الحمدللہ باریکی نال سننا ہے او فرماندے نے کہ جڑے بڑے پیغمبر نے آ کے دسیا نا پہ راج میرے قتل دی نیت نال منافق بیٹھے سن تے حضرت حذیفہ نے دسیا بھی راج کام خراب ہونے لگا سی صحابہ کرام تو انہوں پتہ بڑے بڑے جذباتی سن اور بڑے بڑے جانثار سن اور بڑے بڑے بہادر سن انہوں نے آکھا یا رسول اللہ ایک باری تسی انہوں نے نام سانو دسو تسی ان چپ کر جو سانو تسی دسو بندے کون سن جڑے راہ تواڈے تھڑا مار کے بیٹھے سن پیغمبر نے آکھا میں دسنا نہیں چونکہ تساں مار چھڑنے نے میں دسنے نہیں چونکہ تسی جذباتی ہو تے عاشق ہو عاشق ہو تے مرید ہو تے پھر اپنے ہو تے ایمان والے ہو میرے قتل دا کوئی ارادہ کرے تو اڑے کول برداشت نہیں ہونا تے میں دسنے نہیں تے نہ حذیفہ دسنے نے ورنہ تو ہاں مار چھڑنے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تے مار چھڑنے چاہیے تھے تسی دس دے کیوں نہیں اے لفظ سنو تے شاید کسی بندے تک میرا پیغام پہنچے پیغمبر نے فرمایا اگر میں آج ان کو آپ سے قتل کروا دوں تو کافر کہیں گے آپ اپنے صحابہ کو مار رہا
سنے کی سنے میرے لوگ دیکھو یار خیر بھائی کمال ہے نوجوانوں تو سب فکر پھر سنو کافر اور مشرک کہیں گے کہ آپ خود ہی اپنے صحابہ کو مار رہا ہے یہ دا مطلب ہے منافق اس طرح منافقت کرتے تھے کہ صحابیوں میں صحابی بن گئے لگے صحابیاں نو بھی شک نہیں سارے پہن دیتے کہ اسی منافق ہوں اس صحابی نو دو بے ایتھے ہاتھ رکھ کے سلام کرنا سامنے آ جائے تے بیٹیاں لے کے سلام کرنا پتر لے کے سلام کرنا جس نبی دی مسجد کھلو کے پوچھا یا رسول اللہ تو ہم تے پتہ لگ جاندہ نا منافق کون ہے اسی تے نبی نہیں نا سانو بھی کوئی پیمان نہ کوئی تھرمامیٹر کوئی کلیہ دس جو اسی بھی پہچان لیے کہ منافقت کہاں ہوتی ہے پیغمبر نے فرمایا جہاں بغض علی ہوتا ہے صدقہ جانا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے جہاں بغض صدقہ جانا جہاں بغض علی ہوتا ہے وہاں منافقت ہوتی ہے جہاں محبت علی ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے یہ دا مطلب ہے اسی مجبور ہاں ہادی اسی انہوں مننے ہاں جدے اندر ایمان ہوئے تے جدے اندر بغض علی ہوئے اسی انہوں ہادی ایک بندہ تا تو انہوں کمیں پتہ لگ جاندہ ہے دل چ بغض علی میں ہوں کیا کرتوتاں تو پتہ لگ جاندہ وہ دے افعال تو پتہ لگ جاندہ سنجھان لیندہ بندہ صحابہ بھی تے پھاڑی لیندے سن منافق وہ تو بعد نہ صحابہ نے وتیرہ بنا لیا کہ جڑے منافق نو پھڑنا چاہتے سن او دے سامنے حضرت علی دی تعریف شروع کر دیندے سن جنوں تکلیف ہو جاندی سی نا تہاڈی کیا بات ہے صحابہ پہچان لیندے سن یہ دا مطلب ہے علی کی وجہ سے منافق پکڑنا صحابہ کی سنت ہے میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی تسی اپنے کو لا لیندے ہو اے بندے تے دل چ منافقت ہے اے بندے دل چ بغض علی ہے میں چل تو مینوں اگلی گل دس کی میں کہا جی تے دل وچ تواڈے خیال دے مطابق کی کہنے لگا بغض علی والا منافق ہوندا ہے میں خود پڑھیا ہے اور مسلم شریف چ پڑھیا ہے حدیث نمبر 240 چ پڑھیا ہے دھیان نہ سننا میں چل انج کر جدے اندر بغض علی ہے او دے تے اندر ہی ہے نا او دا تے حساب نہیں نہ لگدا او جدے اندر علی دی دشمنی او دا تے حساب نہیں لگتا میں تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے جڑا سدھا علی نہ لڑ پیا انہوں کیوں مندے ہو سبحان اللہ ہر لگاڑی میں نہ جدے اندر بغض ہے نوجوانوں دا تے پتہ ہی نہیں نہ لگتا تے جڑا سدھا جنگ کرتا ہے میں کہ جڑا سدھا مولا علی نہ لڑ پوے او دے واسطے لحاظ تو اٹھے دل چ کیوں ہے جو اگو فرماندے نے فرماندے جیویں دے بھی احسن پھر ساڈا تے دل نہیں نہ ماندا انہاں نوں کچھ آکھیے میں کہ اسی کو بغض علی کہتے ہیں آباد یہ دا مطلب ہے علی دا بغض دل وچ آ جائے علی دا بغض دل چ آ جائے تے بندہ منافق ہوندا اور منافق تے اللہ غضب نہ کے تے جدے تے اللہ غضب نہ ہوے اونوں ہادی نہیں بنانا جنوں منوانا جے قرآن تے ہاتھ رکھنا تے مندا جانا بندے او لئی آ جڑے محب علی نے بندے او لئی آ جڑے محب علی نے علی نال محبت رکھدا ہوئے ساڈا او رہنما ہے ساڈا او ہادی بھی ساڈا او اسی انہوں اپنا مرشد مان جانے ہیں مثلا سلمان آ جائے میں انہوں مرشد مان جانا ابو سار آ جائے میں انہوں مرشد مان جانا اے محبت علی دے تقاضے دیکھو کہ بلا جنہ محبت کیتی ہے نا اسی کیوں نہ دی جتی ورگے نہیں اہل بیت تے پھر اگے نے میں تو انہوں محبت دا ایک واقعہ نہ سنا بغض علی دا ایک صحابی سن انہوں دے اندر بغض علی پیدا ہو گیا منافق تے نہیں چلو میں منافق دی گل نہیں کر رہا اور چنگا پہلا بندہ بھی کسی ویلے بیمار ہوئی جاندہ کی جی ایڑی خورک ہوندی ہے خورک یہ تو پتہ جنہوں خورک پئی ہوئے دستا نہیں ہو میں نے خورک کیونکہ بندے کول نہیں بہن دیندے نہیں بہن لیکن وہ ڈاکٹر نو جا کے دس دیندہ کہ میں نے خورک
खुरक ऐसी बीमारी है जी मुतद्दी है, अगों नाल दे नूं लग जाती। एक मैं तुहानूं गल दस दियां, ये गरीब नूं पवे तो खुरक हुंदी है, ते अमीर नूं पवे तो एलर्जी हुंदी। नहीं नहीं, मैं सच्ची गल पे करना। अमीर 2 बारी खुरकेगा ना तू की जे कहता है एलर्जी जी हुई, बस वो पैसों की वजह तो फर्क है, फर्क वैसे कोई नहीं। जिहदे कोल पैसे ने उन्होंने एलर्जी है, जिहड़ी खुरक जिहड़ा किसी नहीं ना दसदा वो डॉक्टर नूं जाके दसदा डॉक्टर जी मैनूं खुरक पै गई। ਇਹਦਾ मतलब है हकीम नूं दस देना चाहिए, डॉक्टर नूं दस देना चाहिए। वो सहाबी कमाल सन, हौसले वाले सन। उन्हें पैगंबर नूं सिद्धा आके आख्या कि मेरे दिल च मठा मठा बुग़्ज़े अली रहिंदा। वो खुद फरमाते हैं कि पैगंबर चुप हो गए। जो पैगंबर चुप होए तो कहने लगे मैं घबरा गया कि पैगंबर नाराज हो गए ने, तो फरमाते ने फिर मैं आप ही दूजी गल की। पहली की मेरे दिल च बुग़्ज़े अली रहिंदा मठा मठा, आंदा नबी चुप कीते। ते मैं फिर दूजी गल फिर नबी नूं ना हिसाब लाया कि नबी किवें ठीक हुंदे ने, किवें मेरे ते राज़ी हुंदे ने। ते अगों दूजी गल की फरमाते ने या रसूल अल्लाह मैं कल्ला नहीं जे 3-4 होर भी है। अच्छा वो जिहड़े 3-4 ने वो अपने घर बैठे ने, उन्हां दा भी दचड़ा। आंदा नबी फिर चुप। जदों नबी फिर चुप होए ने, तीजी बारी मैं आख्या या रसूल अल्लाह मैं उन्हां दी गल नहीं करदा, असीं रल के गिला करने अली दा माले गनीमत दी तकसीम दी वजह तो। अगर तुसी नाराज होना तो मैं अज तो बाद दिल च मुहब्बत रखांगा अली दी, मैं दुश्मनी नहीं रखा। या रसूल अल्लाह मैं अज तो बाद, मैं खुद आख्या क्योंकि मेरे अंदर गल पैदा हो गई सी, मैं मुनाफिक नहीं, तुसा नहीं गौर फरमाया, मैं मुनाफिक नहीं कि अली दा बुग़्ज़ दिल च दबा के लगा फिरा। गिला आ गया, शिकवा आ गया, लेकिन मैं तुहानूं दस दिता मैं अज तो बाद इंज नहीं करांगा। आंदा नबी फिर चुप रहे। जिवें हुण चुप होना तुसी हुण अज चुप ते गल बनती है। कहने लगे जो फिर नबी तीजी बार भी चुप रहे ना, हुण सहाबी दा फैसला है, मैं तो इन्ना जोगा नहीं। और फरमाते ने फिर मैंने नबूवत को मनाने के लिए आखिरी हरबा और दरखास्त की। क्या? मैंने कहा या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, मैं दोबारा इस्लाम की बैत करूं। सदके जाना, हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, मैं तजदीद इस्लाम पे बैत करता हूँ, मैं दोबारा इस्लाम की बैत करता हूँ। खुदा दी कसम नबी ने तकल्लुफ़ भी नहीं कहा कि नहीं कोई नहीं लोड़, तू मुसलमान है, तू मेरा सहाबी है। हजूर ने तकल्लुफ़ भी नहीं कहा। फरमाते ने मेरे देखते ही देखते नबी ने हाथ आगे बढ़ा दिया और मैंने दोबारा इस्लाम की बात की। इसका मतलब है जिसके दिल में बुग़्ज़े अली आ जाए वो शहर से नहीं निकलता, इस्लाम से निकल जाता। अच्छा मौला जी तुहानूं जज़ा दे मेहरबानी, ठीक हो गया, मैं समझ ए लो जनाब अली तुसा तो जो फरमा ली, मेरे अजीज पढ़ने वाले आ गए ने, मैं दोबारा करना, मैं करना वो इस वास्ते कि थोड़ी तवज्जो उधर हो गई सी। पैगंबर ने आख्या भी नहीं कोई नहीं गल नहीं, पैगंबर ने हथ बधा फरमाया कर बैत। फरमाते ने मैं दोबारा इस्लाम की बैत की। मैंने सोचा न पिछली नमाजें रही है, कमाल है, कुछ भी नहीं बचा। जब बुग़्ज़े अली आ गया तो मैं तो मोमिनों से ही निकल गया। मैंने दोबारा तजदीद इस्लाम पे बैत की, गोया मैं दोबारा इस्लाम में आ गया। और जिदा जिदा दिल च बुग़्ज़े अली है दोबारा कलमा पढ़ो। जिंदगी नौजवानों जिदे पीछे लगना, जिन्होंने हादी मनना, जिदे कोलों रास्ता तलब करना है, पहला चेक कर लो दे दिल च बुग़्ज़े अली तो नहीं। ए बुग़्ज़े अली मुसलमानों नूं किथे किथे लै गया। बुग़्ज़ हज़रत इब्राहीम दा पैदा होया तो उन्हें जलान दी कोशिश की। बुग़्ज़ हज़रत ईसा दा पैदा होया तो बंदे सूली लाने दी कोशिश की। बुग़्ज़ हज़रत याह्या दा पैदा होया तो लोग आरे नाल जी रहे। बुग़्ज़ नबी पाक दा पैदा होया ते लोगों ने पत्थर मारे ने, बड़ियां बड़ियां दुश्मनियां पईयां ते बड़े बड़े बुग़्ज़ पए ने। पर पूरी तारीख इंसानियत पढ़ के देखो, बड़े बड़े वड्डे लोगों दी दुश्मनियां पईयां ने पर पुत्रां ते मुक्कियां ने।
میں کیا بڑیاں بڑیاں لوگوں دیا دشمنیاں پئیاں نے، لوگاں بھتیجے مارے نے، پنیوے مارے نے، پتر لوگاں مارے نے، بھرا لوگاں مارے نے، کسے دی دشمنی تیاں تک نہیں گئی، جدیاں تیاں کو لوگاں بدلے لے نے اس مظلوم دا نام علی۔ ایک بندے میں نے آکھا سی 10 محرم نو حسین جیتے نے کہ ہارے نے؟ میں کہا حسین علیہ السلام جیت گئے نے۔ کہنے لگا تہاڈا حق بنتا 10 بجے نکلو 10 محرم نو تے ظہر تو پہلا گھر ٹر جو حسین زندہ باد، حسین یہ زندہ باد، حسین یہ زندہ باد، سارا دن تیاں نو لے کے سڑکاں چ بہ رہندے ہو، شام تک گھر نہیں جاندے تے پھر شامے غریباں تے رو رو کے اس تو بعد بھی جاندے ہو۔ اے تے حسین زندہ باد آ کے گھر ٹر جا کرو، تیاں لے کے ماتم کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ میں کہ شاید اس طرح ہی ہوندا، آزاداری یہ نہیں ہوتی کہ 10-11 بجے اسی نکلتے زور تو پہلا گھر ٹر جاندے، تیاں کر رہندیاں، پر جے جنگ شبیر دے قتل تے مک جان تہاڈی آئے تو میں صدقے ہو جاں، بھیناں نوں بھراواں دیاں لاشاں دے چھڑ دے، ماواں نوں پتراں دیاں لاشاں دے چھڑ دے، بھتیجے دی پھپھی نوں لاش دے چھڑ دے، پنہیویں دی لاش دی خالہ نوں دے چھڑ دے، دھی نوں پیو دی لاش دے چھڑ دے، جتھے دل کردا دفن کر دیاں، جتھے دل کردا روندیاں، جتھے 10ویں کر دیاں 40ویں کر دیاں، جدوں تیاں اج کر کے ٹر گئیاں اسی تیاں لے کے چوکاں چ بہ کے آنے یا رسول اللہ راضی رہا جی تیریاں تیاں دا اجڑنا اسی بھولے نہیں۔ اس خاندان دے جنازے تے اساں رونے، اج بھی ایک جنازہ ہے، اج بھی ایک جنازہ ہے۔ تانوں ایک گل دساں، اس کربلا تو پہلے تے کربلا تو بعد جننے ساڈے ہادی گزرے نے نا، دھیان نال جملہ سننا قبلہ، جڑے کربلا تو پہلے گزرے نے وہ بھی کربلا نو ہی روندے گئے نے، تے جڑے کربلا تو بعد گزرے نے وہ بھی کربلا نو روندے گئے نے۔ کربلا مصائب دا او سمندر ہے، آواز رکھو، جنوں پہلے بھی روندے رہن تے دوجے بھی۔ میں مثالاں کنیاں کو پیش کراں، پیغمبر اعظم کربلا نو روئے نے اپنی زندگی، پیغمبر تو 50 سال بعد کربلا بنی ہے نا۔ ہاں کرو، تقریر مک گئی ہے، میں تہاڈے نال رلنا چاہنا، کوئی گل سنو تو تسی میرے کو تسی رو لو، کوئی تسی کرو گے تو میں رو لاں گا۔ ہن تے پھر جنازہ آنے والا، ہن کیڑی گل کر؟ نبی پاک نے حضرت امام حسین نو 7 بوسے دیتے نے، اجے 50 سال کربلا چ باقی سے۔ اے ہونٹ تے دتا، ہونٹاں تے دتا، پھر ایس رخسار تے دتا، پھر پیشانی تے دتا، چوتھا بوسا ایتھے، پنجواں بوسا ایتھے، 6واں بوسا ایتھے دتا نے، دھیان نال سن، 7واں بوسا ایتھے۔ جدوں زہرا دے سامنے 7واں بوسا مصطفیٰ نے حسین نو ایتھے دتا نے، ادو دھی نے پوچھا بابا لوکی تے پتراں دے منہ چومدے نے، تسی میرے پتر نو کتھوں چومنا؟ اے جگہ ایتھے ہاتھ رکھ کے حسین دا نانا رو کے فرماندا ہے زہرا اے پہلو اللہ نیزے واسطے بنایا سی، نیزے میرے پتر نو، فرمایا تیر تیرے پتر نو، تلوارا تیرے پتر نو، خنجر تیرے بیٹے نو۔ بی بی فرمایا کیوں مرن گئے؟ فرمایا میں کی دساں آزان نہ دین والے مرن گئے، نمازاں دیا تکبیراں پڑھنے والے مرن گئے، حاجی مرن گئے، مسلمان نام نہاد مسلمان کیوں مرن گئے؟ بیعت منگن گے، کیوں؟ دین چ ترمیم کرنا چاہن گے، یہ تو بغیر ترمیم نہیں ہوئے گی، یہ دی بیعت اتنی وزنی ہوئے گی کہ ترمیم نہیں ہو سکے گی جب تک بیعت نہ کرے، یہ نہیں کرے گا۔ بی بی فرمایا جدو نہیں کرے گا تو دین بچ جائے گا، نبی نے فرمایا دین تو بچ جائے گا۔ فرمایا جا بابا جے دین بچدا ہے نا، مینوں میرے پتر دے نیزے بھی منظور، مینوں میرے پتر دے تلواراں بھی منظور، میرے پتر دے مینوں تیر بھی منظور، لاش دی پامانی بھی منظور۔ ایک گل بطول نے پوچھی ہے، یہ میں بابا ایک گل دسو جدو یہ شہید ہوئے گا بے گناہ تسی ہو گے نا اتنے؟ فرمایا نہیں ظاہراً میں دنیا تو ٹر گیا ہوں گا۔ فرمایا دا بابا علی تے ہوئے گا نا؟ نبی فرمایا نہیں۔ حسن دا ویر؟ میں فرمایا نہیں۔ آجے ہو آکے بندے ثبوت لین، خدا دی قسم میں روایت پڑھ رہا، مضمون بنا کے نہیں پڑھ رہا،
بی بی رو کے فرمایا پھر اس مظلوم نو روئے گا کون؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ ایک ایسے لوگ ہمدرد پیدا کرے گا جنہ نہ زین تو لیندہ ویکھیا ہوئے گا نہ لاش دی پمانی ہوندی ویکھی ہوئے گی ایدہ نہ سن کے روڑ گے نہ ایک آکھے گا حسین اے دیکھو آج وہ معجزہ ہے پیغمبر دی دعا دا سر اور اللہ کی عرض کریں گی جدو تک آخری میرے پتر دا آزادہ جنت چنا آ جائے میں تیری جنت اندر قدم نہیں رکھا صدقے جاواں آزادارو بڑا مقام ہے آزاداری دا یہ مطلب ہے کربلا تو پہلے روئے نے پہلے اور جملہ پڑھا ہے حضرت علی دا رونا پڑھا حضرت علی حضرت سیدہ دا جنازہ لے کے پجاندے سن تے سلمان اگے سی سلمان دے ہاتھ تے چراغ سی چراغ ایک دم سلمان رکے تے حضرت جنازہ رکیا حضرت علی فرماتے سلمان کی گل کہنے لگے گل کرنی سی تے اچھی نہیں کرنا چاہتا مولا قریب آ کے فرماتے میرے کان چ کر کان کو منہ کر کے سلمان فرماتے نے بی بی زینب کتنے مولا علی فرماتے نے میرے نال تینوں فکر کیوں ہے مولا علی تیاں نو گھر چھڈ کے نہیں گیا اس جنازے جدھر جدھر کھڑدے سن نال تیاں رکھ دے حضرت سلمان فرماتے نے ایک میری عرض سی دس سلمان فرماتے نے بطول دی دھی نو آکھو آ جڑا میرے ہاتھ تے دیوا ہے نا یہ چانن پہ پھیلدا گلی چ تھلے نہیں رہ چراغ دے تھلے اندھیرا میرے ہاتھ دے تھلے زہرہ دی دھی نو آکھو اس نیرے وچ ٹرے اس نیرے وچ ٹرے متے میرے دیوے دی روشنی بی بی زینب دی چادر تے نہ پہ جائے تے میں نے نبی پوچھے پہ تیرے چراغ دی روشنی میری نوازی دی چادر تک کیوں آئی رو کے حضرت علی فرماندے نے میں نے دکھ اس گل نہ لگتا ہے وہ تیرے جیسا کوئی شام دے بازار چھتا جڑا لوگاں نو آندا بتیاں بجا رہا ہے زینب بازار میں نا ہر کوئی رویا جی ہر کوئی رویا حضرت حسن دی گل سنا حضرت امام حسن نے فرمایا میرا حسین علیہ السلام نو اپنے بھرا نو آخری وصیت فرماندے نے اگر کوئی روزہ رسول چ مینوں دفن نہ ہون دے تے پھر مینوں نہ جنت البقیع دفن کر دی لڑی نہ کسے لڑی نہ اگر نانے نال دفن نہ کوئی ہون دے تے اوتے دفن میرے کفن دا انتظام ہو گیا امام حسین فرماندے نے ہو گیا دفن دا انتظام اوتھے کریں جتھے لڑائی نہ ہوئے اوتھے کر دے کوئی گل نہیں غسل دا انتظام رو کے حضرت امام حسین فرماندے نے اجے تے تسی میرے نال گلاں پہ کر دے تے تسی انہاں گلاں وچ اپنے کفن دی گل کیوں کردے پھر تسی اپنے دفن دی بھی وصیت کردے ہو پھر تسی اپنے غسل دی بھی گل کردے ہو فرمایا تو میرا چھوٹا ویر ہے تے مینوں دس گا میرا کفن تیار ہے کہنے لگا تیار ہے حسین فرماتے ہیں غسل فرمایا غسل واسطے پانی تیار ہے دفن فرمایا دفن واسطے جگہ تیار ہے ایتھے آنسو ڈگے نے امام حسن دے تے مولا حسین ایتھے پوسا دے کے فرماتے ہیں تسی نہ میرے سامنے روو نہ جدو تسی روندے ہو میں حسین دا دل بھریا جاندا ہے فرماتے نے ہو میرا ویر میں اپنے کفن نو نہیں رو رہا میں تیرے کفن نو رو رہا میں اپنے کفن نو نہیں رو رہا میرا بے کفن ویر اور میرا بے کفن ویر یہ مطلب ہے میں ثبوت دے دیتے نے روئے نے بندے آئمہ روئے نے کربلا نو آؤ پھر اس امام دی زیارت جنازہ دی کریے برآمدگی اصل چوں نہیں کرانی ہے جدو نہ نوحہ امام دا پڑھنا ہے اصل چوں برآمدگی ہونی ہے میں وہ آثار پیدا کر دینا اے دوست بیٹھے نے ہوں ہی اٹھ کے پڑھیں گے تمہارے سامنے میں وہ ماحول پیدا کرنا ہے ماحول پیدا کرو میں دسیا ہر کوئی کربلا نو رویا ہر کوئی کربلا نو میں نے کویت ایک بندے پوچھا سی میں 2 جنازے کٹھے برآمد کرانا ایک حضرت رسول خدا دی شبیہ جنازہ ایک حضرت امام حسن دی شبیہ جنازہ کٹھے 28 سفر میں کویت بڑی دیر دیا 3 سال میں کویت محرم پڑھے وہ کٹھے 2 جنازے برآمد ہوئے تھے بندے آخر یا حسین یا حسین یا حسین وہ عربی آ گیا کہنے لگا مولوی نو پوچھو جنازے تے میں ہوندا رہنا یہ 21 رمضان نو بھی تسی جنازہ علی دا چک دیو تے یا حسین آندے ہو 5 محرم نو حضرت سجاد دا جنازہ آباد چک دیو جاندے ہو یا حسین 3 جمادی ثانی نو بی بی دا جنازہ چک دیو جاندے ہو یا حسین بی بی سکینہ دا جنازہ بیبیاں چک دیاں دادیاں نے یا حسین
ہو سکے آج ہوں جنازے چکے جن نبی تے امام حسن دے آندے ہو یا حسین یا محمد آکھو یا حسن آکھو. اور میں اس زمانے چ جواب جڑا دیتا سی وہ تمہیں سنا دے. میں کیا عربی شیخ نو اپنی زبان چ دسو کہ پاویں کسے دا مزدوراں چکیا ہے، پاویں کسے دا پراواں چکیا ہے، تے پاویں کسے دا گوانڈیاں چکیا ہے، کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے. حسین او مظلوم ہے جدا نہ کسے بنایا نہ کسے اٹھایا. کسے واسطے جدوں کسے دا بھی جنازہ چکنے اونچی آنے یا حسین. صدقے جاواں دو جملے نے صرف تے میں آکھن لگا. آج 6ویں امام دا جنازہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام دا جنازہ. یہ واسطے میں 2 جملے عرض کر دیا. خدا دی قسم اے بھی امام کربلا نو رویا ہے، اے بھی امام کربلا نو رویا ہے. میرے مولا جعفر صادق دے مکان نو اگ لگ گئی. ہائے جتھوں تک آئی ہے نا 2 بندیاں دی میرے تک وہ ہائے اس واسطے آئی ہے مسلمانوں تو انہوں انہوں نے کاری لبتے سب جلال واسطے ادھی زہرہ کے مکان تے اگ لا دیتے. زہرہ دیا تیاں جنگل چ خیمے لائے تو تسا خیمے نو اگ لا دیتے. امام جعفر صادق علیہ السلام دے مدینے مکان نو قبلہ اگ لگ گئی. مینوں وہ بندہ وکھاؤ جڑا اگ گھر اودے نو لگی ہوئے تے چپ کر کے بیٹھا ہوں. اے ہو نہیں سکتا. اگ لگی ہوئے بندے روڑا پاندے نے، اگ لگی ہوئے لوگ آندے نے رڑو ہے ساڈا گھر سڑ گیا. یقین کرو عزادارو میں پڑھے حضرت امام جعفر صادق مکان نو اگ لگی. پہلے شولے اٹھتے نے پھر تو اٹھتے اٹھتے دور دور پتہ لگ جاندہ ہے کڑکاں نو اگ لگ دی ہے تو دور دور تو دستا پتہ کرو کہ وڈ پہ ساڑتے ہیں کہ کڑکاں نو اگ لگ گئی ہے. یہ مطلب ہر بندہ توجہ کرتا ہے. جدو امام دا مکان مدینہ دے وچ سڑنا شروع ہو گیا چپ کر کے میرا 6واں امام پہ ویندا سی. کسے بندیاں نے روڑا پایا ہوئے رڑا ہوئے صادق دا مکان سڑ گیا جی. کسے آکھیا ہو جعفر دا مکان سڑ گیا جی. اور علم والے گھرانے نو اگ جیڑے بڑے روڑا پیا مومن تھوڑے نے کسے کمبل سٹیا ہے کسے ریت سٹی ہے کسے پانی لیا کے سٹیا ہے. عزادارو آگ بجھ گئی. جدو آگ بجھی ہے نا ادو کسے بندے آ کے حضرت امام جعفر صادق نو آکھیا تیاں بچ گئیاں جے. تھوڑی آئے تو میں صدقے مزدورات بچ گئے جے تیاں بچ گئے. کیا بات ہے. تیاں راضی ہونا چاہیے سی. جیڑے میرے اسا کیا نا تیاں بچ گئیاں مزدوراں بچ گئیاں پردہ بچ گیا. اس ویلے میرے مولا جعفر صادق دی اچھی آواز ہائے نکلی میں مک گیا. اگے ہو کے بندہ کہنے لگا مولا آگ لگی سی تے تسی چپ کیتے رہے ہو بجھ گئی ہے تے کیوں روئے ہو. میرے مولا فرمایا میں بجھن والی نو نہیں روندا میں انہوں رونا جڑی بجھدی نہیں سی. جدے بچ بھج بھج کے سکینہ آندی سی بابا نہیں بجھدی. امے کلثوم آندے سن بابا نہیں آباد رب بھی بابا نہیں بجھدی. جنی آئے بلند ہو گئی ہے. ہن میرا دل کرتا ہے کہ میں جنازہ منگوانا میرے جنازہ نظر آ رہا ہے. تسی صرف میرے نہ رلنا صرف اینا ہے نوحہ نہ امام دا پڑھنا میں انہاں واسطے گنجائش پہ چھڑنا. تسی دسو کہ جدو جنازے تے جانے ہاں جنازہ اندر ہوندا ہے اسی گلی چ ہونے نا رلو اسی گلی چ ہونے اسی گلی چ بیٹھے ہونے ہاں جنازہ اندر ہوندا. گلی چ پھر اعلان ہوندا ہے کہ 4 بجے جنازہ 3:45 بجے بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں تے پھر 4 نوجواناں نو اندر کلدے نے کہ جاؤ جنازہ چکو. صدقے جاواں میں دنیا دی گل کر کنے بندے اندر جاندے خیر و 4 باہر بزرگ کھلوتے ہوندے نے کوئی وضو کردا ہے کوئی وضو کر کے کھلوتا ہے. وہ اندر جاندے نے گل ہوندی ہے 2 منٹ دی اندر جان تے جنازہ چک کے باہر لے. وہ اندر جا کے پہلا 4 منٹ لگتے ہیں پھر 6 منٹ لگتے ہیں پھر 10 منٹ آیا آخر والے نوجوانوں. جدو 10واں منٹ ہون لگتا نا ادو ایک بزرگ اگاں ہو کے دروازے دے وچ کھلو کے آندا او منڈیا چکتے کیوں نہیں چک لو 4 بجے کا اعلان ہے. بندے سارے کھلوتے نے جنازہ چکتے کیوں نہیں. عزادارو 3 اندر رہتے نے. ایک نوجوان دروازے تے آ کے آندا بزرگو سرا صبر کرو تیاں چکن نہیں دے دیا ذرا آرام کرو بہنا چکن نہیں دے دیا. پورے آڑے دیو عزادارو 6ویں امام دا جنازہ چک لو ڈکن والی تھی کوئی نہیں. 6ویں امام دا جنازہ لے آؤ ڈکن والی بہن کوئی نہیں.
بچڑے